سلطان صلاح الدین سب سے پہلے کون سے ملک کا حاکم بن گیا تھا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سب سے پہلے کس ملک کو فتح کیا تھا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سب سے پہلے کون سا خود مختار ریاست بنایا تھا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی اور صلیبیوں کا سب سے پہلے جنگ کہاں ہوئی تھی؟ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کریں کہ میری ویڈیوز آپ لوگوں کو بر وقت ملتی رہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا نام اسلامی تاریخ میں ناقابل فراموش مقام رکھتا ہے۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ جہاد فی سبیل اللہ اور دین اسلام کی سربلندی پر سے جہاد اور بیت المقدس کو ناپاک ہاتھوں سے بازیاب کروانا تھا۔ اس کی جدوجہد اور انتھک کوششوں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو کامیابی بھی نصیب فرمائی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کرد قوم سے تعلق رکھتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے والد کا نام نجم الدین ایوب تھا۔ وہ آذربائیجان کے مشرقی علاقہ ودین گاؤں کا رہنے والا تھا۔ بعد میں وہ ملک شام میں آ کر سلطان عماد الدین زنگی کی فوج میں شامل ہو گئے اور اس کے ساتھ اس کا بھائی شیرکو ایوب بھی موجود تھا۔ ان دونوں نے فوج میں اپنی کارکردگی سے ایک نمایاں اعلیٰ کردار حاصل کر رکھا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نجم الدین ایوب کی بیٹے کی حیثیت سے آگے کے لیے اس کو بھی بہت سے راستے کھل چکے تھے۔ سلطان عماد الدین زنگی ان دونوں کی کردار سے بخوبی واقف۔ سلطان عماد الدین زنگی شیرکو ایوب کو اپنے دست راز بنا کر مصر کو فتح کرنے کے لیے روانہ کیا تھا۔ اسلامی لشکر جب مصر کی نزدیک پہنچ گئے اور وہاں پر ایک خونخوار لڑائی شروع ہو گئی۔ دونوں طرف سے زبردست حملے شروع تھے۔ کچھ دیر کے بعد اسلامی لشکر نے مصر کو فتح کر کے شیرکو ایوب کو مصر کا حاکم بنا دیا۔ کچھ مہینوں کے بعد شیرکو ایوب وفات پا گئے تو سلطان عماد الدین زنگی نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو مصر کا حاکم بنا دیا۔ کچھ ٹائم کے بعد سلطان عماد الدین زنگی کا وفات ہو گیا تو سلطان صلاح الدین ایوبی مصر کا ایک خود مختار حاکم بن گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سب سے پہلے دمشق اور شام کو فتح کر کے اور اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی اسلامی جزیروں کو بھی فتح کر دیا اور اس کے بعد ایک اسلامی سلطنت قائم کیا۔ ایسا اسلامی سلطنت قائم کیا کہ صلیبی اس کے اوپر زبردستی نہیں کر سکتا تھا۔ حطین بر تبریہ کی مغربی جانب واقع ہے جو اب مقبوضہ فلسطین میں ہے۔ یہ ایک سرسبز و شاداب علاقہ ہے۔ یہاں پر پانی بہت ہے۔ شعیب علیہ السلام کا مقبرہ بھی ہے۔ اس بستی کے قریب سلطان صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کے ساتھ ایک خونریز جنگ چھیڑی تھی۔ یہ جنگ 573 ہجری میں ماہ ربیع الاول 24 تاریخ بروز ہفتہ کو یہ جنگ ہوا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو یہ خبر ملا تھا کہ صفوریہ کے پچھلے حصے پر صلیبیوں کے لوگ جمع ہو کر مسلمانوں کے خلاف ایک لشکر بنا رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے لشکر کے ساتھ حطین کے علاقہ
حاتین کے علاقہ بحیرہ تبریہ کے پہاڑی علاقے پر پہنچ کر ان لوگوں کے قریب خیمہ ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کو ابھارا اور اس کو ایسی جگہ لانے پر کامیاب ہو گئے جہاں پر پانی بالکل کم تھا۔ چند چشمے تھے، وہ بھی مسلمانوں نے ناکارہ بنا دیے تھے۔ جب مسلمانوں اور صلیبیوں کے درمیان جنگ شروع ہو گئی تو صلیبیوں کو شدت سے پیاس لگنے لگی اور وہ بہت تنگ ہوئے، مگر اس کے باوجود وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کر رہے تھے۔ اسلامی لشکر بھی جوانمردی اور شجاعت سے لڑ رہے تھے۔ دونوں طرف سے خونریز جنگ شروع تھی۔ اسی دوران مسلمانوں کے مقدم الحبش کے سپاہ یعنی آگے کے لشکر کا دستہ پہاڑ چڑھنے میں کامیاب ہو گئے اور وہاں سے ان لوگوں نے صلیبیوں پر زبردست حملے شروع کیے اور بہت سے صلیبیوں کو مارا گیا۔ صلیبیوں کو شدت سے پیاس لگنے لگی۔ صلیبیوں نے پانی کی طرف بہت سے حملے کیے، مگر مسلمانوں نے ان کا مقابلہ جوانمردی اور شجاعت سے کی اور ان لوگوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا اور بڑی نقصان کے بہت سے صلیبی بھی مارے گئے اور وہ بھی آخر کار پیچھے ہٹنے میں کامیاب ہو گئے۔ اسلامی لشکر کے سپاہی بڑے جوش و جذبے اور جوانمردی سے لڑ رہے تھے کہ اچانک اسلامی لشکر سے ایک نوجوان باہر نکلا اور صلیبیوں کے سامنے کھڑا ہو گیا اور نعرہ تکبیر کہہ کر صلیبیوں پر حملہ آور ہو گیا۔ صلیبی فوج خود اس لڑکے کی جرأت اور غیرت کو حیران تھے۔ پھر صلیبیوں نے چاروں طرف سے اس لڑکے کو گھیرا اور اس کو شہید کر دیا۔ اس لڑکے کی شہادت کی خبر جیسے اسلامی لشکر میں پہنچ گیا تو اسلامی لشکر میں بڑا جوش و جذبہ اور انتقام کی آگ اس میں بھڑکنے لگی۔ پھر اسلامی لشکر نے صلیبیوں پر ایسے تابڑتوڑ حملے کیے اور ایسے خونریز حملے کیے کہ صلیبیوں کے سارے صفے تتر بتر ہو گئے۔ اور اس کا سپہ سالار یکو نسا ریمنڈ بھاگنے پر مجبور ہو گیا۔ وہ ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا، پھر آخر وہ ایسے سائٹ پہ بھاگنے کی تیاری کر رہا تھا جس سائٹ پر سلطان صلاح الدین ایوبی کا بھتیجا تقی الدین عمر اس جانب مقرر تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ ایک فوج کا سپہ سالار اپنے فوج سے مایوس ہو کر اور اپنے دم دبا کر بھاگنے لگا ہے تو اس نے اس صلیبی سپہ سالار کو بھاگنے کا راستہ دے دیا۔ وہ سپہ سالار ایسے بھاگ رہا تھا کہ پیچھے پلٹ کر دیکھا بنا وہ ایسے دم دبا کر بھاگ نکلا۔